یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جہاں صاحبہ اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نہا لیجئے اور میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور اپنے شوہر کے لیے تازہ 2 روٹیاں بنا کر لے آئی۔ وہ جب باورچی خانے سے باہر آئی تو اس کا شوہر اور اس کی ساس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے شوہر کھانا کھانے لگے۔ وہ تینوں تخت پر بیٹھے تھے، لیکن اس نے ایک بہت عجیب سی بات محسوس کی۔ اس کی ساس کے چہرے پر ایک بہت ہی پر اسرار مسکراہٹ تھی جو اسے کچھ غلط ہونے کا سندیشہ دے رہی تھی، لیکن اس نے اپنے اس خیالات کو جھٹلا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ وہ اٹھ کر دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی اپنے شوہر کے لیے چائے بنانے کے لیے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد 1 کپ چائے ضرور پیا کرتے تھے۔ اس نے ٹرے میں چائے کا کپ رکھا، لیکن جیسے ہی وہ باورچی خانے سے باہر آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ اس کا شوہر تخت پوش پر پڑا ہوا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ اس کی ساس اس کے شوہر کے ہاتھ اور پاؤں مل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روئے جا رہی تھی۔ عمران تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخیں بے ساختہ بلند ہو گئی۔ اس کے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہا تھا۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اور کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اچانک اس کے شوہر کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی سانس رک چکی تھی اور اس کا جسم کسی بے جان پرندے کی طرح اس تخت پر پڑا تھا۔ اس کا شوہر اسے اور اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی آگے پیچھے نہ تھا، کیونکہ اس نے عمران سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہو کر شادی کی تھی۔ اس کے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی اس کے گھر آ گئے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی بت بنے کھڑے رہے۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکر کھا کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا، اس کا سر ابھی تک بھاری تھا۔ وہ ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل اس کے شوہر کا مردہ وجود اس کے نظروں کے سامنے آیا۔ وہ بھاگ کر باہر کی طرف بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ پوری رات بے ہوش پڑی رہی تھی۔ وہ بھاگ کر جیسے ہی صحن میں پہنچی تو دیکھا اس کے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہوا تھا اور اس کی ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی کچھ عورتیں اسے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگی، لو دیکھو، ہو گئی مہارانی کی صبح، کیسے بے شرم لڑکی ہے، شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو، تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک بھی اس بیچاری نے نہیں پیا۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ وہ حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھکایا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ چارپائی کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک دم اسے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ساس اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ وہ جا کر دروازے کے پاس گری۔ وہ دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو اس کی ساس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ اس کا منہ لال ہو گیا، گال سوج گیا اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ ان کے اس عمل پر وہ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی جان لے لی ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں تم آئی ہو، اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے، پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی، تو نے اس کی جان لے لی۔ وہ اپنے ساس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور انہیں کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے ایک آخری بار عمران کا چہرہ دیکھنے دیجیے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے باہر دروازے سے دھکا دے دیا۔ اس دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ گھر کے باہر کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن انہوں نے اسے آخری بار عمران کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا۔ اس پر تو ظلمت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا وہ گھر سے
سے بھی بے گھر ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازے سے لگی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور روتی رہی، لیکن اندر والے تو سارے ہی پتھر دل ہو گئے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو کدھر جاتی۔ اچانک اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے نام پر کوئی میری مدد کر دو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ اس نے اپنی پلو سے بندھے 1000 روپے کے نوٹ کو دیکھا تو اس نے وہ نوٹ نکال کر اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے جیسے ہی وہ 1000 کے نوٹ دیکھا وہ بہت ہی خوش ہوئی اور اسے دعائیں دینے لگی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیری ساری مشکلات آسان کرے، تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑکوں پر کیوں پھر رہی ہو، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ اس نے اس عورت سے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی جا اپنے گھر جا، تو اپنے گھر جائے گی تو اللہ پاک تجھے ایک بہت بڑی خوشی دے گا، تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بھلا مجھے وہاں پر کیا خوشی مل سکتی ہے۔ وہ تجسس کے مارے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ آخر وہاں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی ہے۔ اتنے میں وہ اپنے سسرال کے گھر کے دروازے پر آ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے جو منظر اسے دیکھنے کو ملا جیسے اس کی ساری قوت کو مجھ سے چھین لیا ہو۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، اس کے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنی جگہ پر کھڑی ایک ٹکٹکی باندھے سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس جگہ پر اب عمران کا جنازہ موجود نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شور، کوئی رونا، کوئی دھونا، کوئی چیخو پکار کا منظر اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کے شوہر کا جنازہ اس جگہ پر موجود تھا، اب وہ سب کہاں چلے گئے۔ وہ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو راستے میں موجود اس کی ساس کے کمرے سے اسے باتوں کی آواز آنے لگی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اسے روڈ پر ملی اس عورت کی باتیں سچی لگ رہی تھی۔ اس کی ساس اس کے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو چکی ہے اور تم جاؤ کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اس کا شوہر کہنے لگا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، تو وہ بھلا میرے ساتھ کیسے آئے گی۔ اس کی ساس کہنے لگی وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا، کہہ دینا تم بے ہوش ہو گئے تھے اور تم لوگوں نے مردہ سمجھ لیا، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں، کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے اس سے تم نے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہو رہا ہے، اب بس اسے ایسے ہی نہیں جانے دے سکتے۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر آسامی پھنسا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کھڑوس باپ اتنا سخت ہوگا، اس لڑکی کو جائیداد سے آگ کر دے گا، اور اس کو دیکھو بے وقوف کہیں کی تمہارے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہارے موت کا ڈرامہ اس لیے رچا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں، کیونکہ اس کے باپ سے تو اسے ایک فوٹی کوڑی تک نہ ملی اور جہیز کے نام پر بھی یہ کچھ نہ لے کر آئی۔ بھلا ہم کب تک اس کو بیٹھ کر کھلاتے، مفت میں بیٹھ کر وہ گھر میں روٹیاں ہی تو توڑ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے کل جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوش کی دوا ملائی اور سپرے سے تیرے منہ پر جھاگ بھی لگا دی، اور خون کا کیا تھا، ذرا سا کٹ لگایا اور ایسا ظاہر کیا کہ جیسے تیرے ناک سے خون آ رہا ہو۔ وہ دروازے پر بت سے بنی اپنے شوہر اور اپنے ساس کی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی اور گناہ کیا جس کی سزا آج وہ بھگت رہی تھی۔ اس نے عمران سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عمران صرف اور صرف اس کی دولت کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ بے دم ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے شوہر اور ساس نے جب گرنے کی آواز سنی تو وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے شوہر اور ساس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ اس کے شوہر نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی مجھے اسی وقت اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر پہنچی تو ایک خبر نے اس کے وجود کو جیسے اندر سے چھلنی
छलनी कर दिया। उसके घर में मातम का माहौल था। उसके वालिद एक हफ्ते पहले ही गुजर चुके थे और मरने से पहले उन्होंने अपनी तमाम जायदाद उसके नाम पर कर दी थी। उसकी माँ उसे देखते ही उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। बाप की जुदाई और शौहर की बेवफाई ने उसके वजूद को अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया था। वो भी अपनी माँ के गले से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी, क्योंकि इमरान ने उससे दौलत की लालच में शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके बाप ने उसे जायदाद से आग कर दिया है तो उनका दिल उसकी तरफ से खट्टा होने लगा। दोनों माँ बेटे उसे घर से निकालने की साजिशें ढूंढने लगे। जब उन्हें कोई वजह न मिली तो अपने बेटे के मरने का ड्रामा रचाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके जाने के बाद इस मजमे में बैठे हुए पीछे किसी के मुंह से ये खबर सुनी कि उसके वालिद वफात पा गए हैं और उन्होंने अपनी तमाम जायदाद का मालिक अपनी इकलौती औलाद यानी कि उसे बना दिया है। ये खबर सुनकर उसका शौहर जनाजे के चारपाई पर उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले ये देखकर डर गए, लेकिन उसके शौहर ने ये जाहिर किया कि जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। ये लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये हमारी गलतफहमी है, हम बेहोश को मौत समझ रहे थे। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। उसकी सास और उसका शौहर अब उसे वापस लाना चाहते थे ताकि उसकी दौलत अपने नाम करवा सके, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि कभी भी उन्हें माफ नहीं करूं। उसी शाम उसका शौहर और उसकी सास उसके घर आई और वो उससे बेतहाशा माफिया मांग रही थी, लेकिन उसे उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ। वो मायूस लौट गए। उसी रात उसके शौहर की बहन को तलाक हो गई, जिस पर उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। ये सदमा उसकी सास से बर्दाश्त ना हो सका और उन्हें फालिज का अटैक हुआ, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर आ गई। इमरान की हालत भी बहुत खराब थी। उसकी हालत देखकर उसका दिल खून की आंसू रोता था। उसी मोहब्बत के सदके में उसने उसे माफ कर दिया। वो दोनों अब बहुत बदल गए थे। उनकी जिंदगी से दौलत की हवस खत्म हो चुकी थी। अब वो मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वो संभल तो जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।